السلام علیکم ویورز، آج کا ولاگ بڑا اسپریچول ہونے والا ہے کیونکہ ہماری روانگی ہے مدینۃ المنورہ کی طرف۔ کہتے ہیں کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ انشاءاللہ اس اسپریچول جرنی میں آپ کو اپنے ساتھ رکھیں گے، کوشش کریں گے کہ بھرپور عبادت کریں، آپ سب کے لیے دعا بھی کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو جو مدینہ کی زیارت کروا سکتے ہیں وہ کروائیں۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے جی، اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین انا الی ربنا لمنقلبون۔ دیکھیے، کچھ آپ کو ہائی وے کے نظارے بھی کرواتے لے چلیں۔ بڑے ہی اسموتھ اور بہت ہی خوبصورت اور وائٹ ہائی ویز بنی ہوئی ہیں، اور پیٹرول اسٹیشن اور مساجد جو ہیں وہ ہر کچھ دیر بعد جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں۔ مثلاً یہ دیکھیے، یہ ایک مسجد ہے، اور تقریباً ہر ایک 2-4 کلومیٹر پہ مساجد اور پیٹرول اسٹیشن آپ کو آرام سے مل جاتے ہیں۔ اور جدہ سے مدینہ کا سفر کم و بیش 420 کلومیٹر ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جدہ کے کون سے ایریا سے مدینہ المنورہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جدہ سے مدینہ کی سپیڈ لمٹ تقریباً 140 کلومیٹر پر آور ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، مدینہ کے راستے میں جائیں اور مقام خیبر پہ نہ رکے اور یہاں کے چپلی کباب اور چائے نہ پی تو کچھ نہیں کیا۔ تو جو بھی جدہ سے مدینہ جا رہا ہے، یہ تھول سے پہلے مقام الخیبر ہے، یہاں کے چپلی کباب اور چائے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اچھا میرے بھائیوں، ایک تصحیح کرتا چلو، ابھی اس بار میں آبزرو کر رہا ہوں کہ کئی جگہوں پہ اسپیڈ لمٹ جو ہے وہ 120 ہی رکھی گئی ہے۔ تو میرے خیال سے انہوں نے کئی جگہوں پہ 140 سے کم کر کے 120 کر دیا، تو خاص طور سے اس کا دھیان رکھیے گا۔ اور یہ بچوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے، مدینہ کے راستے میں بندروں کو دیکھ کے بچے خوش ہو رہے ہیں بندروں کو دیکھ کے، اور امی بضد ہیں کہ چھوٹا بندر جو ہے وہ گود لے لیں۔ سارے بندر وہ بھٹا کھا رہا ہے، دیکھو دوسرا والا بھٹا کھا رہا ہے، اوپر دیکھو کیا بھٹا بند کھا رہا ہے۔ اچھا، یہاں سے جو ہے اسپیڈ لمٹ، یہ بندروں والے پوائنٹ کے بعد سے اسپیڈ لمٹ 140 ہو گئی ہے، جسٹ FYI۔ ماشاءاللہ خوبصورت ویدر ہو رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بہترین ویدر ہے۔ اچھا، یہاں پہ جگہ جگہ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا بہت ہی صاف ستھرے واش روم اور مسجد بنی ہوئی ہے، تو ہم یہاں پہ ظہر اور عصر پڑھیں گے اور انشاءاللہ پھر آگے کا سفر کریں گے۔ یہاں پہ جب تک ہم نے قصر پڑھی ظہر عصر، جب تک یہاں پہ بچے جو ہیں ان کے لیے یہ جھولے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، اور بہت ہی اچھی صاف ستھری سی جگہ ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ گھر والے بھی آ گئے ہیں، اب سفر جو ہے وہ آگے جاری کرتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ، اور آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ امی جو ویورز دیکھنے والے ان کے لیے تھوڑی دعا کر دیجیے۔ میرے پروردگار، ہمارا یہ مدینے کا سفر پروردگار سہل کر دے، پاک پروردگار جو نہیں آئے ہیں اللہ جو دل میں تمنا رکھتے ہیں، پاک پروردگار ان کو روزہ رسول دیکھنا نصیب کرے۔ یا اللہ ہمارا بھی آنا مقبول فرمائے پروردگار، صحتوں کے ساتھ، تندرستیوں کے ساتھ۔ یا اللہ اس وقت ایسے الفاظ ہیں کہ جو میں ایسی
सतह पे हूँ कि है ना, मुझसे अल्फाज सही बयान नहीं हो रहे। मेरी दिल से दिली तमन्ना है, दिली दुआएं हैं आप लोगों के लिए। अल्लाह जो मुझे देख रहा है, या अल्लाह जो नहीं भी देख रहा है, परवरदिगार उनको अपने घर में और मदीने रोज़े पे और आना कबूल और मकबूल फरमाए। मेरे मालिक सबको लाए या अल्लाह। मैं बहुत खुश नसीब बेटे की माँ हूँ जो मैं आज यहाँ पर हूँ या अल्लाह। मैं दूसरी तीसरी दफ़ा हरम में और मदीने में आई हूँ या अल्लाह। ऐसे ही सबको आना और यहाँ पर दुआएं मांगना और यहाँ पर इबादत करना कबूल और मकबूल फरमाए। मेरी आप सब के लिए दुआ है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं या अल्लाह। सबको नसीब करे मेरा पाक पर। यहाँ से आके बच्चों को निकालना भी एक मरहला है। मैं इनको बुलाता हूँ और फिर सफ़र जारी करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना में एंटर हो गए हैं। दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मदीनतुल मुनव्वरा, जिसका साबिक नाम यसरब था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद इस शहर को एक ख़ास अहमियत मिल गई। यहाँ आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद कुबा की संग बुनियाद रखी। इनफैक्ट कि उन्होंने ख़ुद से इसकी तामीर में हिस्सा लिया। मस्जिद कुबा को ये एजाज़ हासिल है कि ये दीन इस्लाम की अव्वलीन मस्जिद है। एक हदीस का मफ़हूम है कि मस्जिद कुबा के 2 नवाफिल एक उम्रे के सवाब के बराबर है। तो मेरा तो रूटीन ये है कि मैं जब भी मदीना में आता हूँ तो सबसे पहले कुबा के 2 नवाफिल अदा करता हूँ, उसके बाद मस्जिद नबवी का रुख करता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, लेकिन ये गुजारिश है कि मस्जिद कुबा को विज़िट करना ना भूलें, क्योंकि इसकी ख़ास अहमियत है। एक तो ये कि एक दीन इस्लाम की पहली मस्जिद है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से इसकी तामीर में हिस्सा लिया। और आखिरकार कुबा के बाद वो वक्त आ गया जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे हाजिर हुए। ये एक ऐसा इमोशनल मोमेंट होता है कि हम सालों से आ रहे हैं, लेकिन आज भी उसी तरह से वो फीलिंग्स तरोताज़ा रहती हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ख़ास तारीख़ी हैसियत है। ये दूसरी बड़ी मस्जिद है आफ्टर दी मस्जिद अल हराम। उम्मत मुस्लिमा में इसे ख़ास मकाम हासिल है। उस ख़ास मकाम हासिल होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौज़ा मुबारक भी इसी मस्जिद में है। एक हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के दरमियान का हिस्सा जन्नत का टुकड़ा है। इसी वजह से उसे रियादुल जन्नह कहा जाता है। हर किसी की जो भी मस्जिद नबवी की ज़ियारत करता है, उसकी ये ख्वाहिश, उसकी ये लगन, उसकी ये तमन्ना होती है कि किसी भी तरह रियादुल जन्नह में कुछ नवाफिल मिल जाए या दुआ का मौका मिल जाए। और इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद व सलाम भी पेश कर दिया जाए। जब रसूलुल्लाह का जिक्र हो रहा है तो आइए आप और हम एक बार फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। चले आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं कि मैंने किस तरह से रियादुल जन्नह में एंट्री की
اور وہاں پہ نوافل ادا کیے۔ سب سے پہلے تو ہم ہوٹل سے نکلے، یہ پہلا چیک پوائنٹ ہے بقیع قبرستان کے بالکل سامنے، اور یہاں پہ وہ آپ کا نسخ ایپ جو ہے وہاں سے آپ کی اپوائنٹمنٹ چیک کریں گے۔ یہاں پہ اسکین نہیں کریں گے، یہ پہلا چیک پوائنٹ ہے جہاں پہ صرف چیک کریں گے اور آپ کو اندر جانے دیں گے۔ یہ بقیع قبرستان جو ہے اس کے بالکل سامنے والا دروازہ ہے۔ اگر میں دروازے کا نمبر آپ کو بتانا چاہوں تو 364 364 دروازے کا نمبر ہے، جس کے بالکل سامنے سے آپ جو ہے انٹر کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ چل کے جائیں گے تو آپ ایک اور لائن میں لگ جائیں گے، اور یہاں لائن میں لگنے کے بعد جو ہے آپ ویٹ کریں گے اپنی نسخ ایپ کی دوسری بار چیکنگ کے لیے۔ جو میرے آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ گروپس کی لائنز، یہ گروپ کو الگ بھیجتے ہیں اور جو انڈیویجولز ہیں ان کو الگ بھیجتے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنی لمبی لائن تھی، رش ہوتا ہے مگر اس طرح سے بنچ میں نکالتے ہیں وہ کہ آپ کا جلدی نمبر آ جاتا ہے۔ بہت ہی اچھا انتظام ہے، بہت ہی ڈسپلن طریقے سے یہ جو ہے دیتے ہیں، آپ کو موقع دیتے ہیں ہر چیز کا، عبادت کا بھی، اور آپ کو زیادہ دیر کھڑا بھی نہیں ہونا پڑتا۔ اچھا، یہ دوسرا چیک پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ کی اپلیکیشن بھی چیک ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی اس اپلیکیشن کو اسکین کیا جائے گا۔ تو ایک خاص خیال رکھیے کہ آپ کا جو پرمٹ ہے وہ ویلڈ ہو۔ اگر ویلڈ نہیں ہے تو وہ آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے۔ اگر آپ کا اسکرین شاٹ ہے، اسکرین شاٹ پہ بھی نہیں جانے دیں گے۔ میک شور کیجئے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، نسخ ایپ اوپن ہے، اس پہ پرمٹ اوپن ہے۔ میں نے کئی بیچارے بزرگ بچے بوڑھے ایسے دیکھے ہیں کہ جن کے پاس پرمٹ کا اسکرین شاٹ تھا، انہوں نے اتنی لمبی لائن لگائی، آدھے گھنٹے بعد جب وہ اینڈ میں پہنچے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے ویلڈ اپلیکیشن نہیں ہے۔ پھر وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے ریکویسٹ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ انہیں لاکھوں لوگوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے تو انفارچونیٹلی وہ میجورٹی کو میں نے تو یہی دیکھا کہ وہ واپس بھیج رہے تھے۔ تو دیکھیں، ٹو بی آن سیف سائڈ آپ جو ہے انٹرنیٹ آن ہو، نسخ اپلیکیشن آن ہو، اور آپ پھر آرام سکون سے آ جائیں۔ اب جب یہ دوسری بار پرمٹ چیک ہو کے آپ کو یہاں پہ بٹھا دیا جائے گا، یہ بالکل روضہ سے گنبد خضرا جو ہے اس کے بالکل ساتھ ہی آپ کو بیچز میں بٹھا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں سے گنبد بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ لائن میں، کئی لوگ بڑے جو ہے نا بھاگتے دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دیکھیں سب کو موقع ملتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ سکون آرام سے جائیے، آپ کے نصیب میں یہاں تک لکھا ہوا ہے تو آگے بھی انشاءاللہ آپ کو حاضری کا موقع مل جائے گا۔ اب آپ جو میرے لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ اصحاب صفہ کا جو چبوترا ہے، یہ وہ ہے، اور اس سے آپ پھر لیفٹ سائڈ پہ انٹر ہوں گے تو روضہ رسول، اور پھر آپ ریاض الجنہ کی طرف چلے جائیں گے۔ یہ جو میں واک کر رہا ہوں یہ ممبر کی طرف جا رہا ہوں اس وقت، روضہ رسول اور ریاض الجنہ کے درمیان میں۔ تو یہاں بھرپور طریقے سے موقع مل جاتا ہے۔ اور یہ لیفٹ پہ اگر آپ گرین جالیاں دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ یہ والی جو گرین جالیاں ہیں روضہ رسول ہے، اور یہاں پہ آپ بھرپور عبادت کریں۔ اب میں عبادت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں سے ملتا ہوں۔ اس کے بعد آپ یہاں سے عبادت کے بعد آپ یہاں سے ایگزٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے بھرپور انہوں نے عبادت کا بھی موقع دیا، دعا کا بھی موقع دیا۔ آپ کے پاس انف ٹائم ہوتا ہے، دیکھیں دوسروں کو بھی موقع دیجئے۔ آپ خود بھی سوچئے کہ 10 منٹ انف ہوتے ہیں آپ کے لیے، 7 سے 10 منٹ، تو آپ خود بھی جو ہے 7 سے 10 منٹ میں اپنی عبادت، نوافل اور دعا کر کے خاموشی سے اٹھ جائیے۔ بیچارے وہ لوگ پش کرتے رہتے ہیں سب کو کہ پلیز چلے جاؤ، پلیز چلے جاؤ، کیونکہ آپ کے پیچھے اور بھی بیچز بیٹھے ہیں اور انہیں لاکھوں لوگوں کو ڈیل کرنا ہے۔ اس کے بعد میں نے رخ کیا روضہ رسول پہ حاضری کا سلام دینے کے لیے۔ تو اگر آپ کو اس کے وہیں سے سلام دینا ہے وہاں سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو وہ جالیوں کے سامنے سے گزرنا ہے تو آپ کو باب السلام سے انٹری دینی ہوگی۔ تو یہ جو اب میں جا رہا ہوں، یہ باب السلام سے اندر جا رہا ہوں۔ یہ راستہ جو ہے اب یہ مجھے باب السلام لے جائے گا، اور وہاں پہ آنے کے بعد آپ جو ہے روضہ رسول کو سامنے سے سلام کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیج سکتے ہیں۔ دیکھیے میں باب السلام سے انٹر ہو رہا ہوں،
درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کروں گا تو اس وقت کیمرہ آن نہیں رکھوں گا. جب سلام کر چکا ہوں گا اس کے بعد تعظیم کے لیے میں کیمرہ آن بعد میں کروں گا. یہ لیفٹ پہ جو آپ دیکھتے جا رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ خطبہ دیا کرتے تھے اور جو ممبر ہے وہ یہاں پہ ہے اور یہ ریاض الجنہ ہے. یہاں پہ انہوں نے قناتیں لگائی ہوئی ہیں کیونکہ اس کے جو ادر سائڈ ہے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ نوافل ریاض الجنہ کے ادا کر رہے ہیں. جو ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے نوافل ادا کر رہے تھے وہ یہی جگہ تھی. پھر ہم ایگزٹ کر کے دوبارہ ادھر آئے. الحمدللہ میں نے حضور کی خدمت میں سلام عرض کر دیا. آپ کی صرف نالج کے لیے آپ کو ایک گلمس دکھا رہا ہوں. پہلا سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, دوسرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تیسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, چوتھا حضرت عثمان بن عفان جو بقی میں ہے, اور پانچواں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ لوگ اپنے حساب سے یہ سب کر سکتے ہیں, اپنے نیت کے حساب سے. اچھا یہ میں بتاتا چلوں کہ مکہ میں یہ نسخ 365 گیٹ کے ساتھ ایک تو لاکر روم دیے ہوئے, آپ کا کوئی سامان ہو آپ یا لاکر روم رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ حج اینڈ عمرہ سروس دی ہوئی ہے. تو یہاں پہ نسخ اپلیکیشن کے حوالے سے کوئی آپ کو پریشانی ہو, آپ کو نہیں آ رہا ہو پرمٹ لینا, آپ کو نہیں مل رہا ہو پرمٹ, تو یہ لوگ جو ہیں آپ کو پرمٹ لینے میں ہیلپ کر دیتے ہیں. اچھا یہ پرمٹ نہیں دیتے, ٹو بی کلیئر, یہ پرمٹ نہیں دیتے, یہ صرف آپ کو ہیلپ کرتے ہیں اپلیکیشن یوز کرنے کے لیے, جسٹ فار یور انفارمیشن. چونکہ ہوٹل کی طرف جا رہا تھا سوچا آپ کو بتا چلوں. یہ جو سامنے بالکل 365 گیٹ سے میں باہر نکلا, سامنے بالکل گرین گنبد نظر آ رہا ہے, یہ مسجد بلال ہے. بقی کے بالکل آپ رائٹ پہ گھوم جائیں گے تو بالکل سامنے یہ مسجد بلال ہے. تو اس کے پیچھے کافی پاکستانی انڈین مطاعم ہیں جہاں پہ آپ جا کے کھانا کھا سکتے ہیں. اور میں جا رہا ہوں ابھی لیٹنے کیونکہ رات ہو گئی ہے اور بہت تھکن سے چور ہو رہا ہوں. الحمدللہ عبادات بھی ہو گئی, سلام بھی ہو گیا. تو ہم چلتے ہیں ہوٹل. باقی اگر آپ کو کوئی ریفریشمنٹ لینی ہو, ہر ہوٹل کے باہر جو ہے وہ دکانیں ہوتی ہیں, آرام سکون سے ہر چیز آپ کو اویلیبل ہے مدینہ میں. ایسے ہی سوچا آپ کو فجر کے بعد کا تھوڑا سا رش دکھا دو. تو یہ ہے بھائی, رش ایسا لگ رہا ہے کہ حج کا سیزن ہے آنیسٹلی, لیکن اچھا لگتا ہے اتنی رونق دیکھ کے مدینہ میں. اب جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے ہیں تو آپ کو تھوڑی بہت انفارمیشن بقی قبرستان کے بارے میں بھی دے دیں. بقی میں ایک روایت کے مطابق تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے وہ مدفون ہیں. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد, آپ کے بیٹے, آپ کی بیٹی, وہ اسی قبرستان میں جو ہے وہ مدفون ہے. اس وجہ سے بقی قبرستان کی خاص اہمیت ہے. تو آپ لوگ جب بھی مدینہ شریف آئیں تو بقی میں ضرور حاضری دیں اور کہیے السلام علیکم یا اہل دیار المومنین والمسلمین ونحن انشاءاللہ بکم لاحقون. ایک روایت جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اس میں یہ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تیسرے پہر جو ہے وہ جنت البقیع جایا کرتے تھے اور اپنے کمپینینز کے لیے, اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اپنی اولاد کے لیے, اور جتنے بھی احباب ان کے مدفون ہیں اور جتنے بھی مسلمان اس قبرستان میں جو ہے وہ دفن ہیں, ان سب کے لیے دعا کیا کرتے تھے. انفیکٹ کہ نجاشی کی جو نماز جنازہ ہے, غائبانہ نماز جنازہ, وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق یہیں پہ پڑھائی. دل تو نہیں چاہتا یقین مانیے, لیکن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے کے بعد واپس جانے کا دل نہیں چاہتا, یقین مانیے. اگر آپ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اب واپسی کا راستہ ہے, لیکن واپسی پہ ہم بدر میں بیر شفا یعنی جو شفا کا کنواں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ملایا تھا, اس کو دکھاتے ہوئے جائیں گے. تو اسٹے ٹیون. مدینہ میں
کراچی بریانی، اس کی لوکیشن میں ڈال دوں گا، آپ کو دکھاتا ہوں. کراچی بڑی زبردست کراچی سٹائل بریانی ہے، ضرور آئے اور ضرور ٹرائی کریں. اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ مکان القدوم. یہ مقام فوال السلام کے بالکل برابر میں ہے. اچھا جی، اب ہم چل پڑے ہیں بئر شفا، یعنی شفا کا کنواں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ملایا تھا. وہ کیوں ملایا تھا وہ ابھی بتاتے ہیں. مدینہ سے تقریباً 1 گھنٹے دور ہے، لیکن اب کھانے اور دوسرے چکروں میں بہت لیٹ ہو گیا. یہ دیکھیں اندھیرا کتنا گھپ ہو رہا ہے. اللہ کرے خیر سے پہنچ جائے. الحمدللہ بئر شفا پہنچ چکے ہیں. یہاں پہ ایک اچھا کام کیا ہے کہ کنویں کے ساتھ موٹر اور یہاں پہ ٹیپس یعنی نلکے لگا دیے ہیں تاکہ اس سے بہت پریشر سے پانی آ رہا ہے. بہت آسانی ہو گئی ہے. اور باٹلز میں یہ ریکمنڈ کروں گا اپنے لے کے آئیے گا. لیکن یہاں پہ دیکھ رہے ہیں باٹلز یہ بڑی مہنگی ہے بھائی. بڑی والی 60 ریال کی ہے اور پھر 40 پھر 30 اس طرح سے دینا ہے. تو کوشش کریں اپنی باٹل لے کر آئیں. زائرین کی بسز بھر کے آتی ہیں بھائی یہاں پہ ماشاءاللہ. میں پہلی بار آیا ہوں لیکن میں نے پانی بھی ٹیسٹ کیا ہے الحمدللہ، وضو بھی کیا، اور پانی جو ہے وہ پینے لائق ہے. بہت ہی اچھا پانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لعاب دہن ہے تو یقیناً پینے لائق ہوگا. اور باقی جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر ایک مسجد بنی ہے. اس کی تاریخی حیثیت کا مجھے علم نہیں ہے آنیسٹلی، اس وجہ سے میں کوئی کامنٹ نہیں کر رہا ہے، لیکن یقیناً کوئی نہ کوئی تاریخی حیثیت ہوگی کیونکہ بہت ہی پرانی مسجد لگ رہی ہے. میں آپ کو دکھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں ادھر سے، لیکن نظر نہیں آئے گا کیونکہ اندھیرا بہت ہے. اچھا، دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کوشش کیجیے کہ دن کے ٹائم میں آئے کیونکہ یہ کچا پیچ ہے تھوڑا سا نا. تو یہ پکی روڈ یہاں پہ نہیں بنی ہوئی، تھوڑا سا ہی ہے لیکن ہے کچا پیچ. تو یہ بدر کے ایریا میں واقع ہے، بئر شفا کے نام سے. اس کی پریسائز ہسٹری میں بتا دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہاں گروہ جو رہتا تھا وہ آیا اور اس نے کمپلین کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کنویں کا پانی بہت ٹاکسک ہے انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی. تو ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کچھ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ملایا اور یہ پانی انتہائی میٹھا ہو گیا اور پینے کے قابل صرف نہیں بلکہ شفا یابی والا پانی ہو گیا. تو اس وجہ سے لوگ جو ادھر آتے ہیں اور اس امید سے، شافعی تو اللہ ہے لیکن یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن جس پانی میں ملا ہوا ہے اس کی خاص اہمیت ہوتی ہے عام پانی سے ہٹ کے. تو اگر آپ لوگ بئر شفا آنا چاہتے ہیں تو بئر شفا لکھیے گوگل پہ اور میں لوکیشن بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، صرف وہ کلک کیجئے اور یہاں پہ وزٹ کیجئے. تو یہ تھا ہمارا مدینے کا سفر. آپ کا ہمارے ساتھ اس سفر میں، اس روحانی سفر میں رہنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.